Dear students and friends, today I am going to teach you another very important essay, sports and games. You are required to listen it attentively and then write it on your neat notebooks. So let us start. An English proverb says, proverb कहावत, एक अंग्रेज़ कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, यानी हर वक्त काम करते रहना और ना खेलना जैक को डल बना देता है। जैक यानी एक करैक्टर उन्होंने जैक का एक नेम जो है ना वो प्रोवर्ब के अंदर उन्होंने ऐड कर दिया है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैक मीन यानी कोई भी बॉय जो है, अगर वो हर वक्त काम करता रहे, हर वक्त पढ़ता ही रहे और खेले ना, तो वो डल हो जाएगा, कुंदज़ेन बन जाएगा। फॉर एन आइडियल एंड परफेक्ट लाइफ, आइडियल मिसाली यानी बहुत अच्छी एंड परफेक्ट कामल ज़िंदगी के लिए वी मस्ट पोजेस का मतलब होता है रखना, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। साउंड माइंड सेहतमंद जिस जहन, साउंड से यहाँ मुराद है सेहतमंद, हेल्दी, कि हमें एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद जहन रखना चाहिए। स्पोर्ट्स एंड गेम्स खेलें। स्पोर्ट्स जनरली इस तरह की खेलें होती हैं जिनमें फ़िज़िकल एक्सर्शन यानी आपका जो बॉडी है, बॉडी इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होता है, यानी आप फिज़िकली ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। और गेम्स में जिसमें आप माइंड अप्लाई कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स में है जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, इसी तरह गेम्स में लूडो, चेस, इस तरह की। स्पोर्ट्स एंड गेम्स दोनों के लिए आप खेलें ही कहेंगे। तो जनरली अगर हम कहते हैं कि मैं गेम करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि लूडो खेलने जा रहा है या चेस खेलने जा रहा है। तो गेम का वर्ड जो है जनरली तमाम खेलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, गेम। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स खेलें हैव नाउ कम टू बी लुक्ड अपान, यानी उन पे गौर किया जाने लगा है, उन्हें समझा जाने लगा है। एज अ मीन्स ऑफ, मीन ज़रिया, बिल्डिंग अप द बॉडी एंड माइंड, जिस्म और जहन को बनाने का एक ज़रिया समझा जाने लगी हैं। द प्रॉपर एंड मीन गोल, मकसद। द प्रॉपर एंड ऑफ द गेम्स इज़ बॉडली हेल्थ एंड फिज़िकल फिटनेस। बॉडली हेल्थ जिस्मानी, बॉडी से बॉडी जिस्मानी सेहत, फ़िज़िकल फिटनेस, फ़िज़िकल रिलेटिंग टू फिज़िक, जिस्मानी, इसका भी यही मतलब होता है। यानी खेलों का जो प्रॉपर एंड है, जो मुनासिब सही मकसद है, वो जिस्मानी सेहत है, कि आपका जिस्म जो है वो फिट हो जाए, सेहतमंद हो जाए। सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर कंसिडर होता है समझना, खेलों को समझा जाता है एज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। एसेंशियल ज़रूरी, इम्पोर्टेंट, फीचर पहलू ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इंसानी सरगर्मी, यानी खेलों को इंसानी सरगर्मी का एक नागुज़ीर पहलू समझा जाता है। दे नॉट ओनली गेव शेप एंड स्ट्रेंथ, शेप शक्ल सूरत, स्ट्रेंथ क़ुव्वत ताकत, टू द बॉडी, वो ना सिर्फ जिस्म को शक्ल सूरत और क़ुव्वत फराम करती हैं, बट आल्सो इंस्टिल द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। इंस्टिल होता है पैदा करना, क्रिएट, स्पिरिट जज्बा, डिसिप्लिन नज़्म व ज़ब्त, टीम वर्क यानी मिलकर काम करना, वो नज़्म व ज़ब्त और मिलकर काम करने का जज्बा भी पैदा करती हैं। एरिस्टोटल सेज, अरस्तु कहता है, गेम्स आर अ पिलर, खेलें एक स्तून होती हैं, दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल, जो कि ज़िम्मेदार होता है, फॉर द इंटेग्रिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ लाइफ। इंटेग्रिटी होता है सालमियत,
اینڈ ڈیوریبلٹی پائیداری، جو کہ زندگی کی سالمیت اور پائیداری کی ذمہ دار ہوتی ہیں، ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی پلر ہوتی ہیں. جس طرح پلر جو ہوتا ہے، ستون جسے کہتے ہیں، ستون جو ہے کوئی بلڈنگ ہے تو اس کے لیے وہ ستون جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر وہ جو پلر جو ہے وہی ویک ہو، کمزور ہو، تو وہ بلڈنگ قائم نہیں رہ سکتی، وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی. تو اس لیے اگر آپ کی لائف جو ہے وہ اس میں انٹیگریٹی چاہتے ہیں، سالمیت چاہتے ہیں اور پائیداری چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کھیلیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اپارٹ کا مطلب ہوتا ہے علاوہ. اپارٹ فرام میکنگ دا باڈی لمز اینڈ مسل اسٹرانگ. باڈی، جسم، لمز، اعضاء، مسلز، پٹھے جو ہوتے ہیں کو مضبوط بنانے کے علاوہ. گیمز اینڈ اسپورٹس ٹیچ اس. کھیلیں ہمیں سکھاتی ہیں ہاؤ ٹو یوز دا انرجی ان دا رائٹ وے، کہ کس طرح توانائی کو درست انداز میں استعمال کرنا ہے. دے آلسو ٹیچ اس. وہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں ٹو پریکٹس پیشنس، کہ ہم صبر اپنائیں، ٹالرنس، تحمل، برداشت، آنیسٹی، ایمانداری، ڈگنیٹی، وقار، عظمت، بڑائی، اینڈ ادر ویلیوز، اور دوسری جو قدریں ہیں یہ بھی ہم اپنائیں. وی آلسو لرن. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو لیو ود ادرس، کہ دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ہاؤ ٹو کمپیٹ، کیسے مقابلہ کرنا ہے. اینڈ ہاؤ ٹو اوبے اینڈ کمانڈ، اور کس طرح اوبے کرنا ہے، حکم ماننا ہے، اور کس طرح حکم دینا ہے. وی لرن. ہم سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو مینٹین مینٹل بیلنس، کہ کس طرح دماغی توازن قائم رکھنا ہے. ان دا مسٹ آف ہوپ اینڈ ڈسپیئر. ان دا مسٹ آف ہوتا ہے کہ دوران، میں ان کے میننگ میں کے درمیان، ہوپ امید، ڈسپیئر مایوسی، کہ کس طرح امید اور نا امیدی یا مایوسی میں ذہنی توازن اس کو قائم رکھنا. ہیلتھ از ویلتھ. صحت دولت ہے. اے ساؤنڈ مائنڈ اینڈ اے ساؤنڈ باڈی از دا گول آف اسپورٹس. یعنی صحت مند ذہن اور صحت مند جسم کھیلوں کا گول ہوتا ہے، یعنی مقصد ہوتا ہے. کھیلتے ہیں اس لیے کھیلتے ہیں تاکہ ہمارا جو ذہن ہے وہ صحت مند بن جائے اور ہمارا باڈی صحت مند بن جائے. نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں. اسپورٹس اینڈ گیمز گیو اس اپرچونٹی. کھیلیں ہمیں موقع فراہم کرتی ہیں ٹو گرو ان لائف، زندگی میں گرو کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے. دیز ڈیز، آج کل یا ان دنوں، اسپورٹس ہیو بین کمرشلائزڈ. کھیلیں کمرشلائزڈ ہو چکی ہیں، کمرشل ہو چکی ہیں، یعنی ایک تجارت بن چکی ہیں. دے ہیو بیکم اے گڈ مینس آف ارننگ. مینز ہوتا ہے ذریعہ، ارننگ کمائی، وہ کمائی کا ایک اچھا ذریعہ بن چکی ہیں. دا اسپورٹس پرسن، کھلاڑی، ہو ڈز ویل ان اسپورٹس، جو کہ کھیل میں اچھی کارکردگی دکھاتا ہے. از شاورڈ ود نیم، اس پر نچھاور کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ملتی ہے، اس کو نام ملتا ہے، فیم، شہرت ملتی ہے، اینڈ ویلتھ، اور دولت ملتی ہے. ہی بیکمز اے ہیرو اوور نائٹ. وہ راتوں رات ہیرو بن جاتا ہے، یعنی بہت جلد ہیرو بن جاتا ہے. اسپورٹس ہیو گریٹ پوٹینشیل ٹو آفر کیریئر اپرچونٹیز. یعنی کھیلوں میں ایک بڑا پوٹینشیل ہے کہ یہ آپ کو کیریئر اپرچونٹیز دے سکیں. کیا مطلب؟ کہ کھیلوں سے آپ کا جو کیریئر ہے، جو یعنی پیشہ ورانہ زندگی جو ہے وہ بن سکتی ہے. کوٹیشنز دیکھیں. پوٹینشیل کیا ہوتا ہے؟ استطاعت، صلاحیت. کھیلوں میں بڑا پوٹینشیل ہے، بڑی صلاحیت ہے کہ اس سے آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے، کافی آپ کو کیریئر اپرچونٹیز بھی مل سکتی ہیں. جنرلی پلیئرز کو مختلف کمپنیز جو ہوتی ہیں، جیسے بینکس ہوتے ہیں، وہ ہائر کر لیتے ہیں. کھیلتے رہتے ہیں، بعد میں جاب بھی کرتے رہتے ہیں، جب نہیں کھیل سکتے تو کیریئر بن جاتا ہے ان کا. گیمز اینڈ اسپورٹس، کھیلیں وائڈن دا مینٹل ہوریزن آف پلیئرس.
مینٹل ذہنی جو ان کا افق ہوتا ہے اس کو وسیع کرتی ہیں، یعنی ان کے ذہن کو وسیع کرتی ہیں کھیلیں. اینڈ میک دیم ٹرو فالوورز آف دا رول آف لا، اور جو قانون ہوتا ہے اس کے جو سچے پیروکار انہیں بناتے ہیں، یعنی وہ صحیح انداز میں قانون کی پیروی کرتے ہیں. ایٹ انٹرنیشنل لیول، بین الاقوامی سطح پر، دا اسپورٹس اینڈ گیمز ہیو پرووڈ ٹو بی اے گریٹ سورس، کہ کھیلیں ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوئی ہیں آف کلچرل ہارمنی امنگ دا پیپل، لوگوں کے درمیان ثقافتی ہم آہنگی کا ایک ذریعہ، یعنی لوگوں نے ایک دوسرے کی ثقافت کو جانا ہے. ڈفرینٹ کنٹریز، جب مختلف ممالک کے کھلاڑی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی ثقافت سے آگاہ ہوتے ہیں. دا فیمس اولمپک گیمز، مشہور اولمپک کھیلیں، ہیلڈ ایوری 4 ایئر، جو کہ ہر 4 سال بعد منعقد ہوتی ہیں، آر اے پروف آف دا، وہ ثبوت ہیں، آف دا امپورٹنس آف اسپورٹس اینڈ گیمز، وہ کھیلوں کی اہمیت کا ثبوت ہیں. اکارڈنگ ٹو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق، دا 4th کیلف آف اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کے مطابق، اے ہیلدی مین کین ریئلائز لائف، کہ ایک صحت مند شخص زندگی کو محسوس کر سکتا ہے. ان پاکستان میں اسپورٹس اینڈ گیمز آر آلسو بیکمنگ پاپولر، پاکستان میں بھی کھیلیں بڑی مشہور ہو رہی ہیں. بوائز اینڈ گرلز آر ٹیکنگ این ایکٹیو پارٹ، لڑکے اور لڑکیاں بڑا سرگرمی سے حصہ لے رہے ہیں ان آل ٹائپس آف اسپورٹس اینڈ گیمز، تمام طرح کی کھیلوں میں. دیٹ از وائی، اسی لیے دے آر مور کانفیڈنٹ، وہ زیادہ پر اعتماد ہیں، اینڈ تھاٹ فل ہیں، اور بڑی سوچ رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پریویس جنریشن، گزشتہ نسل کے مقابلے میں وہ بڑے با اعتماد ہیں اور بڑی ان کی سوچ ہے. دس اسپورٹس ہیو گریٹ ویلیو ان لائف، لہٰذا کھیلوں کو زندگی میں بڑی اہمیت ہے، ویلیو قدر ہے ان کی. دے بلڈ آور باڈی، وہ ہمارے جسم کو بناتی ہیں، اینڈ ڈیولپ آور مائنڈ، اور ہمارے ذہن کو بڑھاتی ہیں. دے میک اس ڈسپلن اینڈ کوآپریٹیو، وہ ہمیں نظم و ضبط کا پابند اور بڑا تعاون کرنے والا بناتی ہیں. نیپولین ہیز رائٹلی سیڈ، نیپولین نے صحیح کہا ہے، واز آف اے کنٹری آر ون آن دا پلے گراؤنڈز آف اٹس اسکولس، کہ کسی ملک کی جنگیں اس کے اسکولوں کے کھیل کے میدانوں میں جیتی جاتی ہیں. یعنی اس کے کہنے کا کیا مقصد تھا کہ اگر اسکول کی سطح پر اسٹوڈنٹس جو بوائز ہیں وہ کھیلوں میں حصہ لیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ صحت مند، زیادہ مضبوط، اسٹرانگ بنیں گے. اور ظاہر ہے اسٹرانگ آدمی جو ہوگا وار میں وہی جیتتا ہے، جنگ میں وہی جیتتا ہے جو زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو اس طرح ہم نے یہ بڑا امپورٹنٹ ایسے اسپورٹس اینڈ گیمز جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. تو آپ اس کو 1-2 دفعہ توجہ سے دوبارہ سنیں تاکہ آپ کو اس پورے ایسے کی اچھی طرح سمجھ آ جائے، اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام آپ نے تیار کرنا ہے اور اسے نیٹ کاپی پر بھی لکھنا ہے. اوکے، اللہ حافظ.